حضرات، مشاعرے کی باقاعدہ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علی پبلک اسکول کے طالب علم جامعہ اسلامیہ کے شعبہ حفظ کی تکمیل کرنے والے عزیزی ہلال رکن الدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس نشست کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں عزیزی اسعد قاضی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت کے تمشیر پیش کریں۔ حافظ اسعد قاضی ابن مولانا عدنان قاضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ ہے اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترز میں نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترز میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں
لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے او کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے او کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جیسا کہ اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ محفل شعر و ادب کی طرف سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ سرگرمی شعر و ادب کی جاری رہتی ہے۔ گزشتہ 3 سال سے مختلف موقعوں پر ہم نے طرحی اور غیر طرحی تقریباً 20 سے زائد نشستیں منعقد کی ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً ایک طرحی نشست، اس کے بعد ایک غیر طرحی نشست منعقد کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایک طرحی نشست منعقد کی گئی تھی، پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کا موقع تھا تو کچھ دنوں کا فاصلہ رہا، آج پھر ایک غیر طرحی نشست منعقد کی گئی ہے۔ بہت ہی منتخب سامعین ہمارے یہاں موجود رہتے ہیں، لیکن آج اتفاق سے ہمارے بہت سے خیر خواہان جو کسی وجہ سے سفر پر ہیں یا اچانک ان کا کسی وجہ سے سفر پیش آیا، اس لیے وہ اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج کی اس نشست کے لیے شعر و ادب کا بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھنے والے شعراء کے ساتھ اور ادب نوازوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کر ان کی فکر کو دنیا تک پہنچانے کا انتظام کرنے والے انٹرنیٹ کے توسط سے اور لٹریچر کے توسط سے، ان کی ذاتی زندگی کے تعارف کے توسط سے ایک بڑے حلقے تک شعراء، اسلامی شعراء، تعمیر پسند شعراء کا تعارف کرانے میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی کا بہت ہی بڑا کردار رہا ہے۔ ایسی نشستیں ہم لوگوں کی قسمت میں نہیں تھی۔ مولانا عبدالمتین صاحب بارہا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا بھٹکل میں جب پروفیسر رشید کوثر فاروقی، ڈاکٹر سید انور علی اور ڈاکٹر پروفیسر عمر حیات خان غوری اور جامعہ اسلامیہ میں مولانا خالد غازی پوری صاحب، مولانا منصور علی صاحب، مولانا اکبر علی صاحب اور بھٹکل کے شعراء میں حضرت ڈاکٹر حسین فطرت صاحب جیسے شعراء جب موجود تھے تو یہاں نشستیں سجتی تھیں۔ اس موقع پر کچھ نوجوان شعراء آگے آئے، انہوں نے فطرت صاحب کے سامنے جانو اکرامُز طے کیا، پھر یہ کارواں چل پڑا، لیکن اس میں سے کچھ ہی لوگ منزل کی طرف پہنچے اور کچھ لوگوں نے راستے میں ہی اپنا راستہ بدل لیا۔ ابھی کچھ نوجوان ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ہم اس چھوٹے سے قافلے کو جو شکست پا نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن اس کی رفتار اگرچہ دھیمی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ قافلہ اگر اپنے پورے عزم و حوصلے کے ساتھ چلے گا تو آنے والے دنوں میں بھٹکل کے شعری ماحول کو اچھے افراد، اچھے شعراء ملیں گے، اور ہم جو سامعین ہمارے یہاں موجود رہتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں ایسے جیسے کہ دلاور فگار نے کہا تھا، شاعروں کا ایک عظیم الشان جلسہ تھا فگار، حاضرین بزم تھے اس بزم میں گنتی کے 3 اور تھی، اور ان تینوں کی تفصیلات بھی سن لیجئے،
ایک جناب صدر، ایک سیکریٹری، ایک سامعین. ہمارے یہاں ایک جناب صدر، ایک سیکریٹری، ایک سامعین سے بڑھ کر کے بھی کچھ لوگ موجود رہتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہ نشستیں محفل شعر و ادب کی طرف سے منعقد کی جاتی ہیں. ان کی محفل شعر و ادب کی طرف سے جو ہے روزانہ ایک اچھا منتخب شعر واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر اور دوسرے سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں اس کے توسط سے اردو کے قارئین تک پہنچایا جاتا ہے. گزشتہ 3 سالوں کے دوران 1090 اشعار جو ہیں وہ سامعین تک، قارئین تک پہنچائے گئے. بہت ہی منتخب اشعار ہیں. اس کا ایک جو ہے اچھا کلیکشن ہمارے پاس موجود ہے. اس کو عام کرنے کے لیے بھی ہمارے نوجوان دوستوں کا، شعراء کا اور ایسے ادب نوازوں کا ہمیں تعاون حاصل ہے. اس موقع پر میں آپ تمام لوگوں کا محفل شعر و ادب کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی کا، جو اپنی دن بھر کی مشغولیات کے بعد تو کچھ وقت ان کے آرام کا جو ہوتا ہے اس میں بھی انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. میں یہاں موجود تمام سامعین کی طرف سے اور ہمارے صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر حنیف شواب صاحب کا بھی اور تمام سامعین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس نشست کو، جو مختصر نشست ہوگی، کامیاب بنائے. ہمارے اتفاق سے آج بہت سے شعراء بھی جو ہیں وہ غیر حاضر ہیں. ان کی بھی بعض لوگوں کی بہت شدید مشغولیات کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے. ہم اسی قافلے کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کا آغاز جو ہے نہایت دھواں ہو، محفل کا آغاز بڑا شاندار ہو. اس کے لیے ہمارے یہاں کے ایک زمانے تک کے مہمان شاعر جو آج کے میزبان شاعر ہیں جناب رحمت اللہ رحمت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام سنائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. شیموگا سے آپ کا تعلق ہے، بھٹکل کے آپ داماد ہیں، یہاں ادھر کے مہینے سے مقیم ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کلام سنائیں. یہ مجھ کو ہیرو کا مختصر سا وہ رول دے کر، یہ مجھ کو ہیرو کا مختصر سا وہ رول دے کر مجھے کہانی میں لا کے آخر میں مارنا تھا. مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے اسے نظر نہ لگے کسی کی. مجھے یہ ڈر ہے اسے نظر نہ لگے کسی کی. اگرچہ ٹیکا نہیں نظر تو اتارنا تھا، اگرچہ ٹیکا نہیں نظر تو اتارنا تھا. بہت تھا ممکن پلٹ کے تیرے وہ پاس آتا، بہت تھا ممکن پلٹ کے تیرے وہ پاس آتا. تجھے بھی ایک بار ہی صحیح پر پکارنا تھا. چلو یہ مانا، چلو یہ مانا غزل پہ تم کو ہے دسترس پر. چلو یہ مانا غزل پہ تم کو ہے دسترس پر. حضور والا کو املا بھی تو سدھارنا تھا. چلو یہ مانا غزل پہ تم کو ہے دسترس پر. حضور والا کو املا بھی تو سدھارنا تھا. خدا یہاں راتیں بھی دن کی صورت میں ڈھل چکی ہیں. خدا یہاں راتیں بھی دن کی صورت میں ڈھل چکی ہیں. تجھے نگر میں بھی ٹھنڈی شامیں اتارنا تھا. تجھے نگر میں بھی ٹھنڈی شامیں اتارنا تھا. بدن کو ڈھو کے روح میری بھی تھک چکی ہے. بدن کو ڈھو کے روح میری بھی تھک چکی ہے. سکون کی خاطر مجھے یہ گٹری اتارنا تھا. سکون کی خاطر مجھے یہ گٹری اتارنا تھا. ایک نعتیہ شعر بنائے، دیکھیے کہ جب میں یہ غزل نیم پہ راہی صاحب کو سنا رہا تھا تو وہ ایک خافیہ، یہ بھی خافیہ ہو سکتا ہے، ڈکارنا ہے بھی ایک خافیہ ہو سکتا ہے وہ، تو اس پہ میں نے ایک نعتیہ شعر بن گیا. دیکھیے، یتیم بچوں کا حق دلانے پہ ڈٹ گئے تھے. یتیم بچوں کا حق دلانے پہ ڈٹ گئے تھے، وگرنہ اس کو تو مال سارا ڈکارنا تھا. یتیم بچوں کا حق دلانے پہ ڈٹ گئے تھے،
वगरना उसको तो माल सारा डकारना था। वक्ते पे पहुँच रहा हूँ कि वो तेरे शहरक से भी बहुत ही करी है रहमत, करी था, वो तेरे शहरक से भी बहुत ही करी था रहमत, तुझे भी दामन उसी के आगे पसारना था, तुझे भी दामन उसी के आगे पसारना था। हज़रात जनाब रहमतुल्लाह रहमत साहब का कलाम सुना रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल उनका अंदाज है। रियासत के करीब शायरों में वापस देना पड़ेगा। आप ये शायरों में शिरकत करते रहते हैं। हमारे यहाँ उधर वजीर शायरों में शिरकत हुई है। मैं खुश रहता हूँ कि मैं अपना काम सुना है। अब इसके बाद हम महफिल शेर व अदब के साथ, काफिले के साथ नए होने वाले एक और शायर सरकार जनाब इरफान जासिर साहब की गुजारिश करते हैं कि हमवार हर किसी को तू राहे हयात कर, हमवार हर किसी को तू राहे हयात कर, तू दूर दिल से दिल में पनपते शुभात कर, अखलाक ऐसे रख तू के पत्थर भी मोम हो, अखलाक ऐसे रख तू के पत्थर भी मोम हो, दुश्मन भी गर मिले तो मोहब्बत की बात कर। इसके बाद एक लफ्ज़ों के तीर जहन को करते हैं मुंतशिर, लफ्ज़ों के तीर जहन को करते हैं मुंतशिर, लहजों के वार गहरे असर छोड़ जाते हैं, लफ्ज़ों के तीर जहन को करते हैं मुंतशिर, लहजों के वार गहरे असर छोड़ जाते हैं, आए खलल तो इश्क की अर्ज़ नफीस पर, आए खलल तो इश्क की अर्ज़ नफीस पर, रहते हैं साथ साथ मगर छोड़ जाते हैं। अब इसके बाद एक कलाम, नारे नमरूद से होकर भी गुज़र जाएंगे, नारे नमरूद से होकर भी गुज़र जाएंगे, हक़ की हमराह में 100 बार भी मर जाएंगे, तुम तमाशाई बनो दूर से ताली पीटो, तुम तमाशाई बनो दूर से ताली पीटो, हम कफन बांध के मैदान में उतर जाएंगे, तुम तमाशाई बनो दूर से ताली पीटो, तुम तमाशाई बनो दूर से ताली पीटो, हम कफन बांध के मैदान में उतर जाएंगे, हम चले आए हैं साहिल पे जला कर कश्ती, हम चले आए हैं साहिल पे जला कर कश्ती, लड़के जीतेंगे या हक के लिए मर जाएंगे, हम चले आए हैं साहिल पे जला कर कश्ती, लड़के जीतेंगे या हक के लिए मर जाएंगे, सर झुकाएंगे फ़कत एक खुदा के दर पर, सर झुकाएंगे फ़कत एक खुदा के दर पर, हुक्म पर उसके हर एक हद से गुज़र जाएंगे, जब हुकूमत ही चले आएगी मज़लूम के हाथ, जब हुकूमत ही चले आएगी मज़लूम के हाथ, बच के तब सोच के रखना कि किधर जाएंगे, ज़हर नफ़रत का मिटाएंगे दिलों से और हम, ज़हर नफ़रत का मिटाएंगे दिलों से और हम, बन के फूलों के महक दिल में उतर जाएंगे, खाक हो जाएगा बातिल का जो शेराज़ा फिर, खाक हो जाएगा बातिल का जो शेराज़ा फिर, हक़ का परचम ही फ़कत होगा जिधर जाएंगे, अमन ही अमन का छा जाएगा आलम हर सू, अमन ही अमन का छा जाएगा आलम हर सू, लब पे मुस्कान सजा सारे निखर जाएंगे, होगी सारों की ही फिर नकल मकानी एक दिन, होगी सारों की ही फिर नकल मकानी एक दिन, साफ लफ्ज़ों में कहें सारे ही मर जाएंगे। सलाम। अभी अशफाक मरीम की मंजिल से गुजर रहे हैं, इनकी मेहनत से हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में ये अच्छे शेर कहेंगे। अभी क्योंकि ये नवायती
شعر و ادب میں بھی ان کی مشق سخن جاری ہے اور اردو میں بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہیں اپنا کلام پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہماری فہرست کا ایک بہت ہی جانا پہچانا نام جناب مولوی شکران خان ندوی، مولانا مبین خان ندوی مڈیشور سے جن کا تعلق تھا، ان کے فرزند ہیں، جامعہ اسلامیہ کے فارغ ہیں، مدرسہ تنویر الاسلام کے آبستان ہیں، نیم غازی تخلص کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ہر سر پہ مجھے عشق کا سودا نظر آیا، ہر سر پہ مجھے عشق کا سودا نظر آیا، ہر کوئی تیرے حسن کا شیدا نظر آیا، ہر سر پہ مجھے عشق کا سودا نظر آیا، ہر کوئی تیرے حسن کا شیدا نظر آیا، شاید یہی معراج محبت ہے کہ مجھ کو، شاید یہی معراج محبت ہے کہ مجھ کو ہر چیز میں عکس رخ زیبا نظر آیا، ہر چیز میں عکس رخ زیبا نظر آیا۔ میں جان کے انجان بنا پھرتا ہوں جانا، میں جان کے انجان بنا پھرتا ہوں جانا، ورنہ تیری آنکھوں میں تو دھوکا نظر آیا، ورنہ تیری آنکھوں میں تو دھوکا نظر آیا۔ میں جان کے انجان بنا پھرتا ہوں جانا، ورنہ تیری آنکھوں میں تو دھوکا نظر آیا۔ اس دشت محبت میں نہیں کوئی بھی دل کا، اس دشت محبت میں نہیں کوئی بھی دل کا، ہر موڑ پہ بیچارہ یہ تنہا نظر آیا، ہر موڑ پہ بیچارہ یہ تنہا نظر آیا۔ اور اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا، عموماً یہاں کا ایک عقیدہ ہے، اس پر اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے ساختہ دل نے اسے پانے کی دعا کی، بے ساختہ دل نے اسے پانے کی دعا کی، جب رات گئے ٹوٹتا تارا نظر آیا، جب رات گئے ٹوٹتا تارا نظر آیا۔ مانا کہ ہنسی اور بھی دنیا میں ہے لیکن، مانا کہ ہنسی اور بھی دنیا میں ہے لیکن، ہم کو تو فقط ایک ہی چہرہ نظر آیا، ہم کو تو فقط ایک ہی چہرہ نظر آیا۔ تجھ کو ہی نہیں بھاتی تیری کوئی بھی تصویر، تجھ کو ہی نہیں بھاتی تیری کوئی بھی تصویر، مجھ کو تو تو ہر عکس میں پیارا نظر آیا، مجھ کو تو تو ہر عکس میں پیارا نظر آیا۔ دنیا کی طرف جب بھی اٹھیں دل کی نگاہیں، دنیا کی طرف جب بھی اٹھیں دل کی نگاہیں، ہر کوئی گرفتار تمنا نظر آیا، دنیا کی طرف جب بھی اٹھی دل کی نگاہیں، ہر کوئی گرفتار تمنا نظر آیا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن۔ ہر چیز میں عکس رخ زیبا نظر آیا، دیکھا تجھے جتنا مجھے اتنا نظر آیا۔ جناب شکران غازی حضرات، میں اس سے پہلے کہ شاید کا فوائد بارے بات کرتا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک اور ایسی شاعر موجود ہیں جو جوانی کی ابتدائی عمر کے باوجود انہوں نے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ آج کل سب لوگ ان کی شاعری پر واقعی میں سر دھلتے ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے انتہائی عزیز دوست مولوی رائف کولا صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں سنائیں جناب رائف کولا۔ غازی صاحب کی غزل سن کر مجھے بھی اسی زمین پر میرا ایک قطعہ یاد آیا۔ یاروں کی محبت میں بھی دھوکہ نظر آیا، یاروں کی محبت میں بھی دھوکہ نظر آیا، ہر چہرے کے پیچھے کوئی چہرہ نظر آیا، یاروں کی محبت میں بھی دھوکہ نظر آیا،
ہر چہرے کے پیچھے کوئی چہرہ نظر آیا، مقتل میں سرے دار جو لٹکایا گیا میں، مقتل میں سرے دار جو لٹکایا گیا میں، ہر یار میرا محو تماشا نظر آیا۔ مقتل میں سرے دار جو لٹکایا گیا میں، ہر یار میرا محو تماشا نظر آیا۔ ایک اور چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دشمن جاں دست بے شمشیر سے ڈرتے رہے، دشمن جاں دست بے شمشیر سے ڈرتے رہے، یعنی میری شوخی تحریر سے ڈرتے رہے۔ دشمن جاں دست بے شمشیر سے ڈرتے رہے، یعنی میری شوخی تحریر سے ڈرتے رہے۔ ہم نے پہچانا نہیں اللہ کی تدبیر کو، ہم نے پہچانا نہیں اللہ کی تدبیر کو، بے وجہ ہم کفر کی تدبیر سے ڈرتے رہے۔ ہم نے پہچانا نہیں اللہ کی تدبیر کو، ہم نے پہچانا نہیں اللہ کی تدبیر کو، بے وجہ ہم کفر کی تدبیر سے ڈرتے رہے۔ یہ بھی زندہ معجزہ ہے اپنے رب کے نام کا، یہ بھی زندہ معجزہ ہے اپنے رب کے نام کا، اہل باطل نعرہ تکبیر سے ڈرتے رہے۔ یہ بھی زندہ معجزہ ہے اپنے رب کے نام کا، اہل باطل نعرہ تکبیر سے ڈرتے رہے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کا بھرم قائم رکھا، ہم نے بھی اپنے بزرگوں کا بھرم قائم رکھا، ہم بھی اپنی عزت و توقیر سے ڈرتے رہے۔ ہم کو دو چہرے نظر آئے تیری تصویر میں، ہم کو دو چہرے نظر آئے تیری تصویر میں، اس لیے ہم بھی تیری تصویر سے ڈرتے رہے۔ اور ایک غزل ہے، آ بتاتا ہوں کہ مجھ کو کیا ہوا، آ بتاتا ہوں کہ مجھ کو کیا ہوا، دوستی کے نام پر دھوکا ہوا۔ آ بتاتا ہوں کہ مجھ کو کیا ہوا، دوستی کے نام پر دھوکا ہوا۔ خوشبوؤں سے تھا چمن مہکا ہوا، خوشبوؤں سے تھا چمن مہکا ہوا، لگ رہا ہے آج کیوں اجڑا ہوا۔ حق بیانی کی سزا کچھ یوں ملی، حق بیانی کی سزا کچھ یوں ملی، میں بھری محفل میں بھی تنہا ہوا۔ حق بیانی کی سزا کچھ یوں ملی، میں بھری محفل میں بھی تنہا ہوا۔ کوچے کوچے میں یہاں کیوں شور ہے، کوچے کوچے میں یہاں کیوں شور ہے، کیا ہوا کس چیز کا سودا ہوا۔ موجودہ حالات پر کچھ اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوچے کوچے میں یہاں کیوں شور ہے، کیا ہوا کس چیز کا سودا ہوا۔ غیرت اہل وطن کو دیکھ کر، غیرت اہل وطن کو دیکھ کر ہے امیر شہر تک سہما ہوا۔ غیرت اہل وطن کو دیکھ کر ہے امیر شہر تک سہما ہوا۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ متحد ہونے میں فاتح جیت ہے، متحد ہونے میں فاتح جیت ہے، آج سب کو اس کا اندازہ ہوا۔ بہت خوبصورت شعر۔ ہر چہرے کے پیچھے کوئی چہرہ نظر آیا۔ مجھے میرا قادری نشے نظر آیا۔ میرا قادری نے کہا تھا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ بہت ہی خوبصورت شعر، بہت ہی بہترین کلام۔ اب اس کے بعد میں ہمارے ساتھی جامعہ اسلامیہ کے شعبہ سربیہ کے استاد اور اچھے شاعر، اچھے مقرر مولانا جعفر سلطان ندوی سے گزارش کرتا ہوں۔ اس وقت زیادہ پلیٹفارم کے ذمہ داروں میں سے ہیں، کہکشاں کے آپ کنوینر بنائے گئے تھے۔ میری گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام سنائیں۔ بہت ہی بہترین کلام ہوتا ہے، پڑھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائف کولا ندوی اور شقران غازی، ان کی جو 2 غزلیں تھیں اسی پر میری ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر سناتا ہوں
کیوں شور ہے میں خانے میں ایسا قیے دوراں، کیوں شور ہے میں خانے میں ایسا قیے دوراں، میں خانے میں کیا شیخ کا چہرہ نظر آیا، میں خانے میں کیا شیخ کا چہرہ نظر آیا۔ اور ایک شعر، مجھے اجالوں سے واسطہ ہے میں ظلمتوں سے نہیں ڈروں گا، مجھے اجالوں سے واسطہ ہے میں ظلمتوں سے نہیں ڈروں گا، محبتوں کا پیامبر ہوں عداوتوں سے نہیں ڈروں گا، محبتوں کا پیامبر ہوں عداوتوں سے نہیں ڈروں گا۔ اور دو شعر، اہل جنوں میں جب سے میرا نام آ گیا، اہل جنوں میں جب سے میرا نام آ گیا، اہل خرد کی مجھ کو نظر ڈھونڈتی رہی، اہل خرد کی مجھ کو نظر ڈھونڈتی رہی، ہم بے خودوں نے درس خودی کا سنا دیا، ہم بے خودوں نے درس خودی کا سنا دیا، دنیا نشان اہل ہنر ڈھونڈتی رہی، دنیا نشان اہل ہنر ڈھونڈتی رہی۔ اور دو شعر، نظر کو شاید قرار آئے کہ شاید ان کو بھی پیار آئے، نظر کو شاید قرار آئے کہ شاید ان کو بھی پیار آئے، یہی تمنا بسائے دل میں گلی میں ان کی ٹہر گیا ہوں، یہی تمنا بسائے دل میں گلی میں ان کی ٹہر گیا ہوں، وہ بات سے یوں مکر گئے ہیں کہ جیسے کچھ بھی کہا نہیں تھا، وہ بات سے یوں مکر گئے ہیں کہ جیسے کچھ بھی کہا نہیں تھا، مجھی پہ الزام دھر رہے ہیں کہ بات سے میں مکر گیا ہوں، فسانہ عشق بن کے اے دل میں اس چمن میں بکھر گیا ہوں، فسانہ عشق بن کے اے دل میں اس چمن میں بکھر گیا ہوں، سنور سنور کر بگڑ گیا ہوں، بگڑ بگڑ کر سنور گیا ہوں، سنور سنور کر بگڑ گیا ہوں، بگڑ بگڑ کر سنور گیا ہوں، کہانیاں ہیں طویل سب کی میری کہانی تو مختصر ہے، کہانیاں ہیں طویل سب کی میری کہانی تو مختصر ہے، کسی کے دل سے اتر گیا ہوں کسی کے دل میں اتر گیا ہوں، کسی کے دل سے اتر گیا ہوں کسی کے دل میں اتر گیا ہوں۔ اور ایک نظم حالات حاضرہ کے پیش نظر جو کچھ ہوا ہے اور جو کربلا کا پس منظر ہے، اسی کے پیش نظر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نظم لکھی گئی تھی، اس کو بغور سماعت فرمائے۔ سروں کو جس پہ ناز تھا وہ سرفروش آ گیا، سروں کو جس پہ ناز تھا وہ سرفروش آ گیا، وہ جاں نثار مصطفیٰ کفن بدوش آ گیا، وہ کون تھا عزیمتوں کی راہ پر جو چل پڑا، وہ کون تھا عزیمتوں کی راہ پر جو چل پڑا، وہ کون تھا جو سر بکف حجاز سے نکل پڑا، وہ بالیقی حسین تھا نواسۂ رسول تھا، وہ بالیقی حسین تھا نواسۂ رسول تھا، وہ گلشن محمدی کا ایک حسین پھول تھا، حسین مرکز خدا، حسین مصدر وفا، حسین آشنائے حق، حسین ذی غم خدا، حسینیت کے سامنے یزیدیت نڈھال ہے، ہمیشہ گونجتا رہے گا اس میں آل مصطفیٰ، حسینیت میں ہے نہاں نبی کے ساتھیوں کا عشق، حسینیت تو نام ہے اطاعت رسول کا، حسینیت تو رمز ہے ثبات و صبر و عزم کا، حسینیت ہے ولولہ حسینیت ہے حوصلہ، ولولہ کہ جس سے سرخ رو رہیں گے اہل حق، ولولہ کہ جس سے مل گئی ہے دین کو جلا، ولولہ کہ جس کے آگے سر کو خم کیے ہوئے کھڑا ہے حاج کفر و شرک کا ہر ایک رہنما، شہادت حسین سے ملا ہے ہم کو یہ سبق، لٹا دی جس نے اپنی جان اسی کو مل گئی بقا، کٹا کے سر ہمیشہ اہل حق ہوئے ہیں سر بلند، کٹا کے سر ہمیشہ اہل حق ہوئے ہیں سر بلند، سبق یہ ہم کو دے رہی ہے داستان کربلا، اے اہل حق تمہارے جذبہ وفا کو ہے سلام، اے اہل حق تمہارے جذبہ وفا کو ہے سلام، تمہاری جانی ساریوں کی ہر ادا کو ہے سلام، نواسۂ رسول تیرے ولولے کو ہے سلام، لٹا کے جان جاویداں کیا ہے تو نے اپنا نام۔ السلام علیکم۔ غزل سے پہلے 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مداہنت سے میں کام لیتا تو سوچو کتنے فساد ہوتے ہیں،
مداہنت سے میں کام لیتا تو سوچو کتنے فساد ہوتے، سلام کرتا سلام لیتا تو سوچو کتنے فساد ہوتے، سلام کرتا سلام لیتا تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ اور جو میں اشاروں میں کہہ گیا ہوں سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں، جو میں اشاروں میں کہہ گیا ہوں سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں، میں بھول کر کوئی نام لیتا تو سوچو کتنے فساد ہوتے، میں بھول کر کوئی نام لیتا تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ اور ایک مطلع یہ ہے کہ منزل بھی ایک راہ بھی اپنی جدا نہیں، منزل بھی ایک راہ بھی اپنی جدا نہیں، پھر بھی بٹے ہیں اس سے بڑا سانحہ نہیں، پھر بھی بٹے ہیں اس سے بڑا سانحہ نہیں۔ اور دنیا کے حادثات میں پلتا رہا ہوں میں، دنیا کے حادثات میں پلتا رہا ہوں میں، ایک تیری بے رخی کا ہی مجھ کو گلا نہیں، دنیا کے حادثات میں پلتا رہا ہوں میں، ایک تیری بے رخی کا ہی مجھ کو گلا نہیں۔ اور فرصت میں یاد کر نہ سکوں تو خطا معاف، فرصت میں یاد کر نہ سکوں تو خطا معاف، مصروفیت میں تم کو مگر بھولتا نہیں، مصروفیت میں تم کو مگر بھولتا نہیں۔ اور تعریف بھی پسند ہے شاعر جو ہوں جناب، تعریف بھی پسند ہے شاعر جو ہوں جناب، تنقید کا بھی میں تو برا مانتا نہیں، تنقید کا بھی میں تو برا مانتا نہیں۔ اور آزار جاں بنے رہے غم ہائے روزگار، آزار جاں بنے رہے غم ہائے روزگار، میں نے تمہاری یاد کا سودا کیا نہیں، میں نے تمہاری یاد کا سودا کیا نہیں۔ اور یہ ہے شعر کہ تنہا نہ کٹ سکیں گے یہ فرقت کے روز و شب، تنہا نہ کٹ سکیں گے یہ فرقت کے روز و شب، کس کو بتائیں کیا ہوا کیا کیا ہوا نہیں۔ اور یہ شعر کہ مجھ کو محبتوں میں بھی توحید چاہیے، مجھ کو محبتوں میں بھی توحید چاہیے، تم ہی تو ہو نظر میں کوئی دوسرا نہیں، تم ہی تو ہو نظر میں کوئی دوسرا نہیں۔ اور الزام بے وفائی کا ہے سر بسر غلط، الزام بے وفائی کا ہے سر بسر غلط، سالک کو میں جانتا ہوں، سالک کو جانتا ہوں میں اتنا برا نہیں، سالک کو جانتا ہوں میں اتنا برا نہیں۔ اب اجازت ہو تو چار شعر، ایک مصرع دیا گیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ وہ جسے ہو حوصلہ آئے کرے شکار مجھے، میں نے اس زمین پر کچھ شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ ملا ہے دوست بڑا ہی وفا شعار مجھے، ملا ہے دوست بڑا ہی وفا شعار مجھے، وہی تو جس کا تھا برسوں سے انتظار مجھے، وہی تو جس کا تھا برسوں سے انتظار مجھے، بڑا ہجوم مسائل کا ہے مگر اے دوست، بڑا ہجوم مسائل کا ہے مگر اے دوست، نظر تو آتی ہے منزل پس غبار مجھے، نظر تو آتی ہے منزل پس غبار مجھے۔ اس شعر میں اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کسی کا حسن ہے توبہ شکن کسی کی آنکھ، کسی کا حسن ہے توبہ شکن کسی کی آنکھ،
किसी का प्यार करे है गुनाहगार मुझे, किसी का प्यार करे है गुनाहगार मुझे, अगरचे खाक नशी हूँ मगर हकीर न जान, अगरचे खाक नशी हूँ मगर हकीर न जान, किसी के फैज़ ने बख्शा है एतबार मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, किसी के फैज़ ने बख्शा है एतबार मुझे। इससे अपनी तो चाहता हूँ, न रास आया कभी और न रास आएगा, न रास आया कभी और न रास आएगा, हवस के हाथ का बेफैज़ इक़्तिदार मुझे, हवस के हाथ का बेफैज़ इक़्तिदार मुझे, मैं शीश महलों से उकता के लौट आया हूँ, मैं शीश महलों से उकता के लौट आया हूँ, बुला रहा था जो मैदान कारज़ार मुझे, बुला रहा था जो मैदान कारज़ार मुझे। मक्ती से पहले गज़ल का शेर पढ़ रहा हूँ। मुरूवतों के ही ख़ीमों में ले रहा हूँ पनाह, मुरूवतों के ही ख़ीमों में ले रहा हूँ पनाह, भिगो न दे तेरी आँखों का आबशार मुझे। मक्ता पढ़ रहा हूँ। जवाब जिसका नहीं मिल सकेगा ऐसा लिख, जवाब जिसका नहीं मिल सकेगा ऐसा लिख, वही सवाल खटकता है बार बार मुझे, वही सवाल खटकता है बार बार मुझे। मिला है दोस्त बड़ा ही वफाशियार मुझे, वही तो जिसका था बरसों से इंतज़ार मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। अब हम मुशायरे के मक्ते पर पहुंच रहे हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ शबाब साहब जो हमारे सबके जो है सरपरस्त हैं, इदारा महफ़िल शेर और अदब के भी आप ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना कलाम تازہ غزل کے بس 4 اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ دستار گری اپنی نہ تو سر ہی جھکا ہے، دستار گری اپنی
نہ تو سر ہی جھکا ہے، مقتل میں اسی بات پہ کوہرام مچا ہے۔ دستار گری اپنی نہ تو سر ہی جھکا ہے، مقتل میں اسی بات پہ کوہرام مچا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ بے چین ہوا ہے وہ میرے ذکر وفا پر، بے چین ہوا ہے وہ میرے ذکر وفا پر، لگتا ہے میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ بے چین ہوا ہے، بے چین ہوا ہے وہ میرے ذکر وفا پر، لگتا ہے میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ اور وائست و ثنا خان یہ شاہاں میں ہے مصروف، وائست و ثنا خان یہ شاہاں میں ہے مصروف، ایک رند ہے سچ بول کے سولی پہ چڑھا ہے۔ ایک رند ہے سچ بول کے سولی پہ چڑھا ہے۔ ہاں اپنی بلا سے پڑھے یا نہ پڑھے ہو، ہاں اپنی بلا سے پڑھے یا نہ پڑھے ہو، ہم نے تو مگر قصہ یہ دل خون سے لکھا ہے، ہم نے تو مگر قصہ یہ دل خون سے لکھا ہے۔ اور ایک چھوٹی بہر میں غزل پرانی سی ہے، ملاحظہ فرمائیں، کہا ہے کہ سارے رشتے ہیں عارضی صاحب، سارے رشتے ہیں عارضی صاحب، عشق لیکن ہے دائمی صاحب، عشق لیکن ہے دائمی صاحب، ہے نہ شوخی نہ اس میں پرکاری، ہے نہ شوخی نہ اس میں پرکاری، ہاں مگر اس کی سادگی صاحب، ہاں مگر اس کی سادگی صاحب، اور زخم موسم ہے دل کی وادی میں، زخم موسم ہے دل کی وادی میں، جان لیوا ہے بے کلی صاحب، جان لیوا ہے، جان لیوا ہے بے کلی صاحب۔ اور ایک عذاب، ایک مسلسل عذاب ہے ہم پر، ایک مسلسل عذاب ہے ہم پر، یہ جو ہے کرب آگہی صاحب، یہ جو ہے، یہ جو کہے کرب آگہی صاحب۔ اور سارے خیمے اکھڑ گئے اپنے، سارے خیمے اکھڑ گئے اپنے، تھیں ہوائیں جو سازشی صاحب، تھیں ہوائیں جو سازشی صاحب، اور سر سے باندھو کفن تو بات بنے، سر سے باندھو کفن تو بات بنے، کون سنتا ہے عاجزی صاحب، کون سنتا ہے عاجزی صاحب۔ اور وہ جو ہوتا ہے کرب پھولوں کا، وہ جو ہوتا ہے، ملاحظہ کریں کہ وہ جو ہوتا ہے کرب پھولوں کا، اس کو کہتے ہیں تازگی صاحب، وہ جو ہوتا ہے کرب پھولوں کا، اس کو کہتے ہیں تازگی صاحب۔ اور آخری شعر ہے، آخری شعر ہے، زخم زخم لیتے ہیں روپ لفظوں کا، زخم لیتے ہیں روپ لفظوں کا، زخم لیتے ہیں روپ لفظوں کا، کون کرتا ہے شاعری صاحب، کون کرتا ہے شاعری صاحب، زخم لیتے ہیں روپ لفظوں کا، کون کرتا ہے شاعری صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک مسلسل عذاب ہے ہم پر، ایک مسلسل عذاب ہے ہم پر، یہ جو ہے کرب آگہی صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرات، جناب ڈاکٹر حنیف شباب صاحب نے واقعی اپنا صدارتی کلام پیش کیا۔ یہ جو ہم پر، یہ جو مسلسل عذاب ہے ہم پر، کرب آگہی صاحب۔ اب میں آج کے مہمان خصوصی مولانا عبد المتین منیری صاحب سے باادب ہو کر گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صدر، معزز شعراء اکرام و میزبانان، آج آپ کی اس نشست میں شرکت ہو کر کے ہماری بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔
یہ ظاہر میں تو یہ نشست بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت جو ہے بڑے بڑے مشاعروں میں سے بڑی ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ جو مشاعرے ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں دوسروں کا چبایا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر تو ہے، یہاں پر جو حاضر ہوئے ہیں، یہاں پر جنہوں نے اپنا کلام پیش کیا ہے، یہ آپ کی اپنی محنت کا کلام، آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی اپنے منہ سے جو چباتا ہے، اپنے منہ سے چبا کر جو کھاتا ہے، جو ہضم کرتا ہے، وہ صحت کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے، اور اسی سے غذا بنتی ہے، اسی سے جسم بنتا ہے، اسی سے طاقت بنتی ہے۔ دوسروں کا چبا ہوا ایک بچہ جو ہے 2 سال کی عمر میں، 1 سال کی عمر میں کھا سکتا ہے تو اس کے لیے مفید ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کا چبایا ہوا کھانا جو ہے اس سے جسم کا نمو نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھا جائے تو مختصر شعراء ہیں، 10 شعراء ہیں، لیکن 10 شعراء جو شاعر ہیں اپنی جوان نوخیز ہیں، ابتدا ہے، لیکن اس کے باوجود جو محنت کی ہے وہ آئندہ ایک روشن مستقبل کی علامت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کاروان جو ہے یہ آگے بڑھے گا اور مستقبل کو جو ہے روشن کرے گا، اور یہاں پر شعر و ادب کا دیا جو ہے ایک مینائے نور کی حیثیت سے، ایک پیغام، ادب کے پیغام کی حیثیت سے، ثقافت و تہذیب کے پیغام کی حیثیت سے ہمیشہ باقی و ساری رہے گا۔ آپ کا کلام سن کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھٹکل میں جو زبان ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھٹکل کی زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یہاں پر اردو نہیں تھی۔ یہاں پر جو کے علماء تھے، یہاں کے فارغین تھے، مدراس اور لطیف ویلور میں پڑھ کر آتے تھے، ان کے پاس وہ زبان ہوتی تھی جو دکنی اور ارکاڈ کی زبان مکس زبان ہوا کرتی تھی، جس میں نہ سلاست تھی، نہ فصاحت تھی، نہ اس میں اچھے مقرر نکلتے تھے۔ لیکن پھر اللہ کا احسان ایسا ہوا کہ انجمن قائم ہوا۔ انجمن میں ہمارے مولانا عبدالحمید ندوی صاحب آئے، IS صدیق بمبئی سے آئے، انہوں نے آ کر جو ہے بھٹکل کو جو ہے اردو زبان دی۔ یہاں پر لائبریری قائم ہوئی، صدیق لائبریری قائم ہوئی، جہاں سے ادب کو اور شعور کو جو ہے فروغ حاصل ہوا۔ لیکن ابتدا میں بھی جو ہے یہاں پر شاعری کو اتنا زیادہ ترقی نہیں تھی، اتنا نمو نہیں تھا۔ ابتدا کے جو شعراء تھے یہاں پر آخر ہیں، مصور ہیں اور مستر ہیں۔ یہ 3 حضرات، ہم نے ان میں سے 2 کو دیکھا، ایک کو میں نے، مستر کو میں نے نہیں دیکھا۔ یہ لوگ وہ تھے تو ایک ایسی زبان میں شاعری کرتے تھے جو زیادہ تر دکنی کے قریب ہوا کرتی تھی، اور اس میں مزاح کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ پھر ہمارے مولانا محمود خیال صاحب آ گئے استاد کی حیثیت سے۔ ان کے ہاتھوں پر بھٹکل میں جو ہے جو مشہور شعراء ہیں، فطرت ہیں اور محمد حسن معلم ہیں اور قمر ہیں، اس طرح بڑے بڑے شعراء جو ہے بھٹکل کا جنہوں نے نام کیا ہے، ان شعراء کی ایک نسل پیدا ہوئی۔ لیکن وہ جب نسل بھٹکل میں تھی اس وقت بھی شعر و ادب کی یہاں پر قدر و قیمت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ ہمارے سب سے بڑے شاعر فطرت جو ہے وہ گاتے تھے عام مجلسوں میں، جو ہے ہم نے دیکھا ہے، یہاں پر موجود ہیں حنیف شباب بھی، وہ گانوں کے انداز میں جو ہے اپنے اشعار سنایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بھٹکل میں جو ہے شعر و ادب کی قدر نہیں تھی۔ یہاں پر جو ہے غزل، نظم، قصیدہ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں تھا، بس ایک کان کا مزہ تھا جو لوگ سنتے تھے۔ فطرت کا ابتدائی دور اسی انداز سے گزرا ہے۔ فطرت ہو، عبدالرحیم ارشاد ہو، یہ سب جو ہے گاتے تھے گانوں کے انداز میں، غزل کے اپنے انداز میں یہ لوگ نہیں گاتے تھے۔ لیکن پھر دور آیا 1970 کی دہائی کا۔ اس وقت جو ہے ڈاکٹر انور علی صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ انہوں نے بتایا جیسے یہاں پر جو ہے ڈاکٹر انور علی صاحب نے مشاعرہ نما کی کو ترویج دیا۔ مشاعرہ نما کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر شاعر تھے ان کو انہوں نے جو ہے آگے بڑھایا، ساتھ ہی ساتھ چونکہ شاعر کم تھے، معیاری شاعر کم تھے، تو پھر انہوں نے ان شعری مجلسوں میں اچھی آواز میں جو ہے پرانے اشعار کو سنانے کا اہتمام کیا۔ ہمارے شاید ان کو یاد ہو ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر افضل علی صاحب تھے جو ڈاکٹر انور علی صاحب کی مجلسوں میں جو ہے بالکل بیگم اختر کی آواز میں جو ہے غزلوں کو جو ہے پختہ غزلوں کو گایا کرتے تھے، سناتے تھے اور مجلس جم جاتی تھی۔
یہ جو مشاعرہ نما ہے، اس مشاعرہ نما نے بنیادی طور پر بھٹکل میں جو ہے شعر کی عزت پیدا کی، شعر کی عظمت پیدا کی. مشاعرہ بھی ہوا بہت بڑا 1975 میں، لیکن جو شعری نشستیں اس طرح جو آج کی ہیں، اس طرح کی شعری نشستوں سے بھٹکل میں جو ہے ادب کو رواج پہنچا ہے، ادب کی ترقی کی ہے. آپ نے جو سلسلہ شروع کیا، یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. میرا خیال تھا کہ اب ہمیں امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے شاعروں کا، یہاں پر آ کر ہمارے اس وقت تو محترم شاعر حنیف شباب صاحب ہی جو ہے استاد شاعر ہیں. ہمیں امید ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ جو شاعری کا جو شمع ہے اور آگے بڑھتی جائے گی اور ترقی ہوتی جائے گی، شمع سے شمع ہوتی جائے گی، اور یہاں پر علم و ادب کا ذوق جو ہے، تخلیق کا ذوق جو ہے وہ بڑھے گا. ہم ادب تو کہتے ہیں، ہر چیز کو ہم ادب کہتے ہیں، ہر چیز ادب نہیں ہوا کرتی. ہر تاریخ ادب نہیں ہوا کرتی، ہر سوانح عمری ادب نہیں ہوا کرتی، ہر ایک کی تعریف بڑے کی تعریف ادب نہیں ہوتا ہے کرتی. ادب کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ اس میں تخلیق ہو، انسان سوچے، غور کرے، اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے شعر تخلیق کرے، افسانہ تخلیق کرے، خاکہ تخلیق کرے، اور دوسری چیزیں شعر و ادب کی جو اقسام ہیں، اس میں جو تخلیق کا جو فن ہے اس کو جو ہے ترقی کرنا چاہیے. آپ کی نسل کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ ادب کی دوسری جو شاخیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آپ جو ہے اس کی بھی ترویج اور اس کی بھی تخلیق اور اس کو آگے بڑھانے پر آپ انشاءاللہ جو ہے توجہ دیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پر. میرا آپ سے درخواست یہی ہے کہ ہمارے ناظرین مشاعرہ اور ذمہ داران سے کہ جس طرح آپ نے یہاں پر جو ہے صرف اس کو مشاعرہ بنا دیا ہے، مشاعرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو مشاعرہ نما بنا دیں. اس کا جو ہے اس سے دلچسپی بڑھے گی. مشاعرہ نما سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے بچوں میں جو یوٹیوب کی نظمیں جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس کا جو انداز ہو گیا ہے بچوں کا، یہ جو ہے نا یہ ادب نہیں ہے. اس سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس میں جو ہے جوش پیدا ہوتا ہے، ان سے حوصلے پیدا ہوتے ہیں، بچے گاتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے شعری نشستوں میں ایسی جو ہمارے جو پرانے شعراء ہوا کرتے تھے، ماہر القادری ہے، حافظ جالندھری ہے، حافظ میٹھی ہے، اور اس طرح جو بہزاد لکھنوی ہے، اقبال عظیم ہے، اس طرح بڑے بڑے جو شعراء جن کی جو فنا نظامی کانپوری ہے، ودود الحی لکھنوی ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے مشاعروں کو جو ہے بڑی اچھی آواز دی. اس آواز نے جو ہے دلوں کو گرمایا. تحت اللفظ بھی ضروری ہے اور ترنم بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں جو ہے صرف تحت اللفظ سے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں بنسبت ترنم کے، لیکن ترنم جو ہے مشاعرے کا جو ترنم ہے، مشاعرے کے ترنم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے روایتی ترنم. میرا خیال ہے کہ اس طرف بھی آپ توجہ دیں گے اور آپ تخلیقات بھی پیش کیجیے، اور کلاسیکل ہمارے شعراء کا جو انداز ہے پڑھنے کا، اس کے لیے بھی ایک دو، بہت زیادہ نہیں، نمک کے برابر کے تھوڑا سا مزہ آ جائے، اس پر بھی اگر آپ توجہ دیں گے، میرا خیال ہے کہ جو آپ کے مجلس سے جو ہے یہ اور زیادہ مفید ہوگی اور ان کا فائدہ آفاقیت اور زیادہ بڑھے گی اور لوگوں کی دلچسپیاں بھی جو ہے اس میں اور زیادہ بڑھے گی. اللہ تعالیٰ آپ جو کام لے کر آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقی دے اور اس میں مسلسل آپ آگے بڑھتے جائیں اور آپ میں تخلیق کا مادہ پیدا ہو. تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچنے لگیں. شاعری جو ہے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، غور پر مجبور کرتی ہے، تدبر پر مجبور کرتی ہے، اور جب انسان تدبر کرنے لگتا ہے، جب سوچنے لگتا ہے تو انسان کی صلاحیتیں، آدمی کی صلاحیتیں بڑھنے لگتی ہیں، اتنی بڑھتی ہیں کہ وہ آفاق میں سمجھ آتی ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور اتنی لمبی باتیں اور اتنی لمبی مشورے کی، ہم انشاءاللہ ان مشوروں پر غور کریں گے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. میں محفل شعر و ادب کے سیکریٹری جنرل مولانا رائف کولا سے گزارش کرتا ہوں کہ شکریہ ادا کریں. الحمدللہ ایک مدت سے ہمارا یہ خالدی سلسلہ جاری ہے اور آپ حضرات کی آمد سے ہمیں تقویت ملتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ
ہمارا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ آپ کی اس مبارک آمد پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ہدایت خیر عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے جو بہادر امام حسن البنا شہید کے ذمہ داران ہیں، وہ ہر موقع پر ہمیں حال فراہم کرتے ہیں، ان کا بھی میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے مہمان صاحب کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے اور لمحہ بلمحہ شریک ہو کر ہماری مدد افزائی فرمائیں۔ فکر و خبر بھٹکل کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کو کور کیا، اور ہمیشہ حسب سابق اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا۔ تمام حاضرین کی خدمت میں ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سب کے آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔